بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین۔ کتاب ٹی ہاؤس، مصنفہ ارم ہاشمی، افسانہ یہ میاں لوگ، آواز مجید احمد جئی۔ یہ کتاب آپ مجید احمد جئی آڈیو لائبریری کے تعاون سے سماعت فرما رہے ہیں۔ یہ میاں لوگ۔ اس نے دم بھر کو نقاب اتارا۔ عورت کے بال سیاہ بھنورا تھے اور وہ سونے کے زیورات سے لدی پھندی بیٹھی تھی۔ اس کے ہاتھ اور پیر مہندی سے رچے تھے۔ وہ کوئی نوبیتیہ دلہن معلوم ہوتی تھی۔ مجھے گھورتا پا کر اس نے عام مسافروں والا سوال کیا، تم کہاں جا رہی ہو؟ لاہور۔ تم کہاں جا رہی ہو؟ ہم بھی لاہور جا رہے ہیں۔ تمہارا میاں کیا کرتا ہے؟ اس کے اچانک سوال پر میں بکھلا گئی۔ لمحے بھر میں اس کا شوہر آن پہنچا۔ نہ جانے کیا بات ہوئی کہ دلہا دلہن میں گرما گرمی شروع ہو گئی۔ وہ ولیتی انار کی طرح سرخ ہو رہا تھا اور دلہن کا رنگ مٹیالہ پڑ گیا تھا۔ دلہن کی آواز میں نرمی تھی مگر شور بھنا رہا تھا۔ آخر وہ ایک دم بھڑک کر چل دیا۔ میں کچھ کھسیانی سی تماش بین بیٹھی رہی۔ شوہر پردے پر مسرتا، ذرا بھی نقاب چہرے سے ہٹ جاتی تو بتکنے لگتا۔ دلہن نے ڈر کر جلدی سے منہ پر نقاب کھینچ لی۔ یہ دسمبر کی ایک یخ بستہ سویر تھی۔ صبح کے 7 بج رہے تھے۔ زندگی ابھی پوری طرح رواں نہیں ہوئی تھی۔ بے ہنگم ٹریفک، رشکوں، موٹر سائیکلوں اور گاڑیوں کے تکلیف دہ شور اور پریشر ہارنوں سے ماحول کے آلودہ ہونے میں ابھی کچھ دیر باقی تھی۔ بلاک کی سردی میں ہاتھ دستانوں میں بھی سن اور جسم گرم کپڑوں میں بھی کانپتے تھے۔ اس قدر خاموش فضا میں روزی کی تلاش میں سرگرداں اکا دکا مزدور نظر آتے تھے یا چند مسافر بسوں اور وینوں کے لیے سراپائے انتظار۔ ذرا سے فاصلے پر کھڑی ایک مسافر فیملی کی بزرگ خاتون میرے قریب آئیں۔ کہاں جانا ہے بیٹا؟ انہوں نے شفقت بھرے لہجے میں استفسار کیا۔ جی لاہور، میں نے مختصر جواب دیا۔ اکیلی جا رہی ہو؟ دوسرا سوال ہوا۔ جی۔ بچے ساتھ نہیں لائیں؟ دت تیری کی، میں زیر لب بڑبڑائی۔ جی میری ابھی شادی نہیں ہوئی، جان چھڑاتے ہوئے میں نے کہا۔ ہیں؟ انہیں جیسے 1000 وولٹ کا کرنٹ لگا۔ ارے کیوں نہیں کی؟ اچھا کوئی لڑکا پسند نہیں آیا ہوگا۔ ہاں بھائی، آج کل کی لڑکیوں کو کب کوئی آسانی سے پسند آتا ہے، خود مختار جو ہوئیں۔ ایک ہمارا زمانہ تھا جہاں والدین نے زبان دے دی، ہم نے سر جھکا دیا۔ وہ اپنا سبق آموز خطاب جاری رکھنا چاہتی تھی مگر میں بس دیکھنے کے بہانے سڑک کی طرف کھسک گئی۔ اوائل سرما کی ایک شام جب سرکار کی جانب سے اردو ادب کے سب سے بڑے ایوارڈ کے لیے نامزدگی کی اطلاع ملی تو خوشی سے میری حالت دیدنی تھی۔ مقررہ دن میں کچھ ضروری سامان بیگ میں ٹھونس کر صبح گھر سے نکل کھڑی ہوئی اور اب بس کے انتظار میں کھڑی بار بار گھڑی دیکھتی تھی۔ زندگی ہر دم رواں رہتی ہے۔ اس شدید ٹھنڈ میں بھی ہر طرح کے مسافر انتظار گاہ میں نظر آ رہے تھے، لیکن انتظار آنے والوں کا ہو یا جانے والوں کا آسان نہیں ہوتا۔ ہر شخص اکتایا کھڑا تھا۔ عورتیں بہت ہی بیزار نظر آ رہی تھیں۔ مزاج کی بات ہے، عورتیں عموماً جلد ناراض ہو جاتی ہیں۔ بس لیٹ کیوں ہے؟ سٹاف کیا کرتا رہتا ہے؟ بس میں جگہ نہیں مل رہی؟ بس میں زائد مسافر کیوں ہیں؟ بس اسی طرح کی جھنجھلاہٹیں۔ خدا کر کے لاہور جانے والی ایک بس آتی دکھائی دی۔ ذرا کی تردد کے بعد میں اپنے لیے جگہ بنانے میں کامیاب ہو گئی۔ مجھے کھڑکی کے قریب نشست ملی تھی۔ نشست پہ بیٹھتے ہی میں نے ایک لمبا سانس لیا اور گرم چادر میں خود کو سکڑ کر سردی سے بچنے کی کوشش کرنے لگی۔
کچھ جان میں جان آئی تو میں نے ارد گرد نظر دوڑائی۔ بس کا اندرونی نظارہ قابل دید تھا۔ انسان کم نظر آ رہے تھے اور پوٹلیاں گٹھلیاں زیادہ دکھائی دے رہی تھیں۔ میری ہم نشین نے اپنی پوٹلی کی نشست تلے گھسیٹ کر گزرنے کی جگہ بنا لی تھی۔ کہاں جا رہی ہو؟ میاں کی طرف جا رہی ہو؟ سسرال جا رہی ہو؟ بیچاری ہم سفر نے گٹھڑی اور گود کے بچے سے غیر مطمئن ہو کر بھی کئی سوال ایک ہی سانس میں پوچھ ڈالے۔ نہیں تو میں لاہور جا رہی ہوں۔ میں نے مختصر معاملہ سمیٹنا چاہا۔ میاں ساتھ نہیں آئے؟ ان کا تجسس اپنی جگہ قائم تھا۔ میری شادی نہیں ہوئی؟ ہیں؟ وہ متحیر ہو کر اس زور سے چیخی کہ گود کا بچہ گرتے گرتے بچہ۔ اب میں آپ کو ان کاغذوں میں کس طرح بتاؤں کہ انہوں نے کس قدر رحم بھری نظروں سے مجھے دیکھا۔ میں گھبرا گئی کہ وہ مجھے گلے سے لگا کہ کہیں رو ہی نہ دیں۔ میں ان کی توجہ بٹانے کے لیے سوتے بچے سے چھیڑ چھاڑ کرنے لگی۔ ایک جگہ بس جھٹکے سے رکی۔ میں نے کھڑکی کا پردہ سرکا کر باہر دیکھا۔ اچانک ایک نہایت بہانہ قسم کا رشکا ڈرائیور مجھے دیکھ کر خباثت سے مسکرایا۔ میں نے گھبرا کے کھڑکی بند کر دی۔ بس رکی اور انسانوں کی ایک اور موج اندر آئی۔ میری ہم سفر جا چکی تھی۔ کہاں جا رہی ہو؟ نئی آنے والی نے پوچھا۔ لاہور۔ کہاں سے آ رہی ہو؟ میاں والی سے۔ میں ایک بار پھر سوالوں کی زد میں آ چکی تھی۔ میکے جا رہی ہو یا سسرال؟ میں چپ رہی اور مظلوم صورت بنا لی۔ وہ سمجھ گئی اچھے لڑکے اب کہاں ملتے ہیں۔ وہ میرے مستقبل سے نا امید ہو کر بولی، تم نے کب شادی کی؟ میں نے موضوع بدلنے کے لیے بہت بے تکلفی سے پوچھا۔ ہمارے ماں باپ نے ہماری شادی کی، ہم خود کیوں کرتے؟ وہ برا مان گئیں۔ کھڑکی رو ہو کر میں خود ہی ہنس پڑی۔ پھر کب کرو گی شادی؟ پھر وہی مرغے کی ایک ٹانگ۔ شادی کیوں کریں شادی؟ ناس پٹے میاں والی کے میاں لوگ کا مرکھنے اکھڑے ہوئے جلالی ناک پر مکھی نہ بیٹھنے دیں۔ ایک دم نکھٹو بیکار پھرتے ہیں۔ میں بری طرح تلملا اٹھی، جی جل گیا۔ سفر جاری تھا۔ منظر، سوچیں، خیالات سب پیچھے رہ گئے تھے، بس آگے کو رواں تھی۔ 21ویں ایوارڈ کی شام، نامزدگان کے چہروں پر اضطراب جھلک رہا تھا۔ شاندار حال میں وہ بار بار پہلو بدل رہے تھے، دائیں بائیں بیٹھنے والوں سے مخاطب ہو کر اپنی اندرونی کیفیات پر قابو پانے کی کوشش کر رہے تھے۔ پہلی بار ایوارڈ وصول کرنے والوں کی حالت دیدنی تھی۔ موقع ہی ایسا تھا۔ اس عظیم الشان تقریب کی تیاریاں کئی ماہ سے جاری تھیں۔ میں نے حال کا جائزہ لیا۔ میرے پہلو میں ایک عمر رسیدہ ادیبہ موجود تھیں۔ کیا تمہارے میاں بھی ساتھ آئے ہیں؟ ادھیڑ عمر ادیبہ بولی، حالانکہ وہ اب سیٹ بھی صحیح طور سے جمی بھی نہ تھیں۔ میں بری طرح سے سپٹا گئی۔ کاش چائے پانی کی طرح شور بھی بکا کرتے تو میں سفر کے لیے ایک مناسب قسم کا میاں ضرور لے لیتی۔ اس کے بعد انہوں نے کئی طرح کے سوالات کیے۔ ہاں ہوں بے دلی سے جواب دیتی رہی۔ اس پر وہ کچھ مقدر سی ہو گئیں اور منہ پھیر کر دوسری ادیبہ سے گفتگو کرنے لگی۔ حال جگمگ کر رہا تھا۔ فرش پر پیر پھسلے جاتے تھے۔ میری ناتجربہ کار آنکھوں کے لیے یہ منظر الف لیلہ کے کسی پرستانی سین سے کم نہ تھا۔ میں ساڑیوں اور گاؤنز کی رم جھملاتے دیکھے جا رہی تھی کہ اچانک پروگرام میزبان راجہ صاحب ٹپک پڑے۔ ان کے ہمراہ بلا کی حسین شوبز کی ایک معروف اداکارہ بھی تھیں، موصوفہ شاعر بھی ہیں۔ راجہ صاحب نے تعارف کرایا۔ اداکارہ نے پھاٹک ایسے گلے کا انتہائی چست لباس زیب تن کر رکھا تھا۔ حال میں قدم دھرتے ہی ادھر ادھر کے نادیدے مرد حضرات اس ماورائے شاعرہ
کو دیدے پھاڑ پھاڑ دیکھے جا رہے تھے، اور وہ بھی مسلسل حال میں قیامت خیز چال چلتی اس کار خیر کا مقدور بھر اہتمام کیا جا رہی تھیں۔ ٹی وی پر انہیں بہت دیکھا تھا، سلام جو کیا تو انہوں نے جھٹ گلے سے لگا لیا۔ ابتدائی تعارف کے بعد ان کی سوئی اسی نقطے پر آن ٹکی، کیا آپ شادی شدہ ہیں؟ جی نہیں، میں نے قدرے زج ہو کر کہا۔ اسی حال میں فیس بک والے وہ بزرگ شاعر بھی موجود تھے جو اپنی شاعری پوسٹ کرتے ہی ان باکس کیا کرتے تھے، کمنٹس ضرور دینا۔ ادب سے سلام کیا تو انہوں نے کمال شفقت سے پاس بٹھا کر میری تحریر کی اتنی تعریف کی کہ میں شرمندہ سی ہو گئی۔ جلد ہی انہوں نے قومی سوال داغ دیا، آپ کی شادی ہو گئی؟ جی نہیں، میں نے بیزاری سے سر انکار میں ہلا دیا۔ رات گئے یہ تقریب اختتام کو پہنچی، واپسی کا سفر درپیش تھا۔ چلتی بس، کھڑکی اور میں، سخت زمین اور دور آسماں۔ بس ایک جھٹکے سے رکی، زید سامان نکلوانے کے لیے رشید بنوانے لگی۔ آپ کا نام؟ میاں کا نام؟ گدھا، میں نے دانت پیس لیے۔